کیلنڈر کا آخری پتا جس پر موٹے حروف میں 31 دسمبر چھپا ہوا تھا، ایک لمحے کے اندر اس کی پتلی انگلیوں کی گرفت میں تھا۔ اب کیلنڈر ایک ٹنڈ منڈ درخت سا نظر آنے لگا، جس کی ٹہنیوں پر سے سارے پتے خزاں کی پھونکوں نے اڑا دیے ہوں۔ دیوار پر اویزا کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا۔ کیلنڈر کا آخری پتا جو 1.5 مربع کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا، اس کی پتلی انگلیوں میں یوں کانپ رہا تھا گویا سزائے موت کا قیدی پھانسی کے سامنے کھڑا ہے۔ کلاک نے 12 بجائے۔ پہلی ضرب پر انگلیاں متحرک ہوئیں اور آخری ضرب پر کاغذ کا وہ ٹکڑا ایک ننھی سی گولی بنا دیا گیا۔ انگلیوں نے یہ کام بڑی بے رحمی سے کیا، اور جس شخص کی یہ انگلیاں تھیں وہ بھی زیادہ بے رحمی سے اس گولی کو نگل گیا۔ اس کے لبوں پر ایک تیزابی مسکراہٹ پیدا ہوئی اور اس نے خالی کیلنڈر کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا اور کہا، میں تمہیں کھا گیا ہوں، بغیر چبائے نگل گیا ہوں۔ اس کے بعد ایک ایسے قہقہے کا شور بلند ہوا جس میں ان توپوں کی گونج دب گئی جو نئے سال کے آغاز پر کہیں دور داغی جا رہی تھی۔ جب تک ان توپوں کا شور جاری رہا، اس سوکھے ہوئے خلق سے قہقہے آتشی لاوے کی طرح نکلتے رہے۔ وہ بے حد خوش تھا، بے حد خوش۔ یہی وجہ تھی کہ اس پر دیوانگی کا عالم طاری تھا۔ اس کی مسرت آخری درجے پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ سارے کا سارا ہنس رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں رو رہی تھیں، اور جب اس کی آنکھیں ہنستی تو آپ اس کے سکڑے لبوں کو دیکھ کر یہی سمجھتے کہ اس کی روح کسی نہایت ہی سخت عذاب میں سے گزر رہی ہے۔ بار بار وہ نعرہ بلند کرتا، میں تمہیں کھا گیا ہوں، بغیر چبائے نگل گیا ہوں، ایک ایک کر کے 366 دنوں کو، لیپ دن سمیت۔ خالی کیلنڈر اس کے اس عجیب و غریب دعوے کی تصدیق کر رہا تھا۔ آج سے ٹھیک 4 برس پہلے جب وہ اپنے کاندھوں پر مصیبتوں کا پہاڑ اٹھا کر اپنی روٹی آپ کمانے کے لیے میدان میں نکلا تو کتنے آدمیوں نے اس کا مضحکہ اڑایا، کتنے لوگ اس کی ہمت پر زیر لب ہنسے تھے، مگر اس نے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی تھی، اور اسے اب بھی کسی کی کیا پرواہ تھی۔ اس کو صرف اپنے آپ سے غرض تھی، اور بس دوسروں کی جنت پر وہ ہمیشہ اپنی دوزخ کو ترجیح دیتا رہا تھا، اور اب بھی اس چیز پر پابند تھا۔ وہ ان دنوں گدھوں کی سی مشقت کر رہا تھا، کتوں سے بڑھ کر ذلیل زندگی بسر کر رہا تھا، مگر یہ چیزیں اس کے راستے میں حائل نہ ہوتی تھیں۔ کئی بار اسے ہاتھ پھیلانا پڑا۔ اس نے ہاتھ پھیلایا، لیکن ایک شان کے ساتھ۔ وہ کہا کرتا تھا، یہ سب بھکاری جو سڑکوں پر جھولیاں پھیلائے اور کشکول بڑھائے پھرتے رہتے ہیں، گولی مار کر اڑا دینے چاہیے۔ بھیک لے کر یہ ذلیل کتے شکر گزار نظر آتے ہیں، حالانکہ انہیں شکریہ گالیوں سے ادا کرنا چاہیے۔ جو بھیک مانگتے ہیں وہ اتنے لانتی نہیں جتنے کہ یہ لوگ جو دیتے ہیں دان پن کے طور پر۔ جنت میں ایک ٹھنڈی کوٹھڑی بک کروانے والے سوداگر۔ اس کو کئی مرتبہ روپے پیسے کی امداد حاصل کرنے کی خاطر شہر کے دھنوانوں کے پاس جانا پڑا۔ اس نے ان دولت مندوں سے امداد حاصل کی، ان کی کمزوریاں انہی کے پاس بیچ کر، اور اس نے یہ سودا کبھی اناڑی دکاندار کی طرح نہیں کیا۔ آپ شہر کی صحت کے محافظ مقرر کیے گئے ہیں، لیکن در حقیقت آپ بیماریاں فراہم کرنے کے ٹھیکیدار ہیں۔ حکومت کی کتابوں میں آپ کے نام کے سامنے ہیلتھ آفیسر لکھا جاتا ہے، مگر میری کتاب میں آپ کا نام امراض فروشوں کی فہرست میں درج ہے۔ پرسوں مارکیٹ میں آپ نے سنگتروں کے 200 ٹوکرے پاس کرا کے بھجوائے جو طبی اصولوں کے مطابق صحت عامہ کے لیے سخت مضر تھے۔ 10 روز پہلے آپ نے قریباً 2000 کیلوں پر اپنی آنکھیں بند کر لیں، جن میں سے ہر ایک ہیضہ کی پڑیا تھا، اور آج آپ نے اس پوسیدہ اور غلیظ عمارت کو بچا لیا جہاں بیماریاں پرورش پاتی ہیں، اور اسے عام طور پر آگے کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی تھی، اس لیے کہ اس کا سودا بہت کم گفتگو ہی سے طے ہو جاتا تھا۔ وہ ایک سستے اور بازاری قسم کے اخبار کا ایڈیٹر تھا جس کی اشاعت 200 سے زیادہ نہ تھی۔ دراصل وہ اشاعت کا قائل ہی نہ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں بے وقوف ہیں، اور جو لوگ اخبار پڑھ کر اس میں لکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ جن لوگوں کی اپنی زندگی ہنگامے سے پر ہو، ان کو ان چھپے ہوئے چیتڑوں سے کیا مطلب؟ وہ اخبار اس لیے نہیں نکالتا تھا کہ اسے مضامین لکھنے کا شوق تھا، یا وہ اخبار کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ 1-2 گھنٹے کی مصروفیت کے سوا جو اس کے اخبار کی اشاعت کے لیے ضروری تھی، وہ اپنے بقایا وقت ان خوابوں کی تعبیر دیکھنے میں گزارا کرتا تھا جو ایک زمانے سے اس کے ذہن میں موجود تھے۔ وہ اپنے لیے ایک ایسا مقام بنانا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی نہ چھیڑ سکے، جہاں وہ اطمینان حاصل کر سکے، خواہ وہ 2 سیکنڈ ہی کا کیوں نہ ہو۔ جنگ کے میدان میں فتح برلبے غور ہی نصیب ہو، مگر ہو ضرور، اور اگر شکست ہو جائے، پٹنا پڑے تو بھی کیا حرج ہے۔
شکست کھائیں گے لیکن فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ موت ان کی ہے جو موت سے ڈر کر جان دے دیں، اور جو زندہ رہنے کی کوشش میں موت سے لپٹ جائیں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کم از کم اپنے لیے۔ دنیا اس کے خلاف تھی، جو شخص بھی اس سے ملتا تھا اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ خوش تھا، نفرت میں محبت سے زیادہ تیزی ہوتی ہے۔ اگر سب لوگ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیں تو میں اس پہیے کی مانند ہو جاؤں جس میں اندر باہر اوپر نیچے سب جگہ تیل دیا گیا ہو۔ میں کبھی اس گاڑی کو آگے نہ دھکیل سکوں گا جسے لوگ زندگی کہتے ہیں۔ قریب قریب سب اس کے خلاف تھے اور وہ اپنے مخالفین کی طرف یوں دیکھا کرتا تھا گویا وہ موٹر کے انجن میں لگے ہوئے پرزوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے، اور اس نے اب تک ان کو ٹھنڈا نہ ہونے دیا تھا۔ وہ اس الاؤ کو جلائے رکھتا تھا جس پر وہ ہاتھ تاپ کر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ جس روز وہ اپنے مخالفین میں کسی نئے آدمی کا اضافہ کرتا تو اپنے دل سے کہا کرتا تھا، آج میں نے الاؤ میں ایک اور سوکھی لکڑی جھونک دی ہے جو دیر تک چلتی رہے گی۔ اس کے ایک مخالف نے جلسے میں اس کے خلاف بہت زہر اگلا، اس کو بہت برا بھلا کہا، حتیٰ کہ اسے ننگی گالیاں بھی دیں۔ اس کے مخالف کا خیال تھا کہ یہ سب کچھ سن کر اسے نیند نہ آئے گی، مگر اس کے برعکس وہ تو اس روز معمول کے خلاف بہت آرام سے سویا اور اسے خود ساری رات آنکھوں میں کاٹنا پڑی۔ شب بھر اس کا ضمیر اسے ستاتا رہا، حتیٰ کہ صبح اٹھ کر وہ اس کے پاس آیا اور بڑے ندامت بھرے لہجے میں اس سے معذرت طلب کی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ جیسے بلند اخلاق انسان کو برا بھلا کہا، گالیاں دیں۔ دراصل میں نے یہ سب کچھ بہت جلد بازی میں کیا، سوچے سمجھے بغیر۔ مجھے اکسایا گیا تھا، میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ مجھ سے سخت غلطی ہوئی ہے۔ بلند اخلاق، اسے اس لفظ اخلاق سے بہت چڑ تھی۔ اخلاق روح انسانیت کا غازہ، اخلاق 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 یعنی یہ نہ کرو وہ نہ کرو کی بے معنی گردان، انسان کی آزادانہ سرگرمیوں پہ بٹھایا ہوا سینسر۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کے کمزور دل مخالف نے جھوٹ بولا ہے، مگر نامعلوم اس کے دل میں غصہ کیوں نہ پیدا ہوا، بخلاف اس کے کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جو شخص اس کے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا ہے اس کی کوئی نہایت ہی عزیز شے فنا ہو گئی ہے۔ وہ غایت درجہ بے رحم تصور کیا جاتا ہے، اور اصل میں وہ تھا بھی بے رحم۔ نرم و نازک جذبات سے اس کا سینہ بالکل پاک تھا، مگر اس پتھر پر اسے کوئی چیز رینگتی ہوئی نظر آئی۔ اسے اس شخص پر رحم آنے لگا۔ آج تم روحانی طور پر مر گئے ہو اور مجھے تمہاری اس موت پر افسوس ہے۔ یہ سن کر اس کے مخالف کو پھر گالیاں دینا پڑی، مگر اس کے کانوں تک کوئی آواز نہ پہنچ سکی۔ مدت ہوئی وہ اس کو کسی دور دراز قبرستان میں دفن کر چکا ہے۔ 4 برس سے وہ اسی طرح جی رہا تھا، زبردستی، دنیا کی مرضی کے خلاف۔ بہت سی قوتیں اس کو پسپا کر دینے پر تلی رہتی تھیں، مگر وہ اپنے وجود کا ایک ذرہ بھی جنگ کے بغیر ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جنگ جنگ جنگ، ہر مخالف قوت کے خلاف، رحم و ترحم سے ناشنائی، عشق و محبت سے پرہیز، امید، خوف اور استقبال سے بیگانگی، اور پھر جو ہوا سو ہو۔ وہ زمانے کی تیز و تند ہوا میں ایک تناور اور مضبوط درخت کی طرح کھڑا تھا۔ موسموں کے تغیر و تبدل نے ممکن ہے اس کے جسم پر اثر کیا ہو، مگر اس کی روح پر ابھی تک کوئی چیز اثر انداز نہ ہو سکی تھی۔ وہ ابھی تک ویسی ہی تھی جیسی کہ آج سے 4 برس پہلے تھی، فولاد کی طرح سخت۔ یہ سختی قدرت کی طرف سے عطا کی گئی تھی، بلکہ خود اس نے پیدا کی تھی۔ شاعرانہ خیالات کو اس نے اپنے دماغ میں کبھی داخل نہ ہونے دیا تھا، اور اگر کبھی کبھار غیر ارادی طور پر اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتے تھے تو وہ ان حرامی بچوں کا فوراً گلا گھونٹ دیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، میں ان بچوں کا باپ نہیں بننا چاہتا جو میرے کاندھوں کا بوجھ بن جائیں۔ اس نے اپنے سازے حیات سے ساری تربیں اتار دی تھیں۔ اس نے اس میں سے وہ تمام تار نوچ کر باہر نکال دیے تھے جن میں سے نرم و نازک سر نکلتے ہیں۔ زندگی کا صرف ایک راز ہے، اور وہ رجس ہے جو آگے بڑھنے، حملہ کرنے، مرنے مارنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے سوا باقی تمام راگنیاں فضول ہیں جو اعضاء پر تھکاوٹ طاری کرتی ہیں۔ اس کا دل شباب کے باوجود عشق و محبت سے خالی تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے سے ہزارہ خوبصورت لڑکیاں اور عورتیں گزر چکی تھیں، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کے دل پر اثر نہ کیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، اس پتھر میں عشق کی جونک نہیں لگ سکتی۔ وہ اکیلا تھا، بالکل اکیلا، کھجور کے اس درخت کی مانند جو کسی تپتے ہوئے ریگستان میں تنہا کھڑا تھا، مگر وہ اس تنہائی سے کبھی نہ گھبرایا تھا۔ دراصل وہ کبھی تنہا رہتا ہی نہ تھا۔ جب میں کام میں مشغول ہوتا ہوں تو وہی میرا ساتھی ہوتا ہے،
اور جب میں اس سے فارغ ہو جاتا ہوں تو میرے دوسرے خیالات و افکار میرے گرد و پیش جمع ہو جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے اپنے دوستوں کے جمگٹھے میں رہتا ہوں۔ وہ اپنے دن یوں بسر کرتا تھا جیسے آم کھا رہا ہے۔ شام کو جب وہ بستر پر دراز ہوتا تھا تو ایسا محسوس کیا کرتا تھا کہ اس نے دن کو چوسی ہوئی گٹھلی کی مانند پھینک دیا ہے۔ اگر آپ اس کے کمرے کی ایک دیوار ہوتے تو کئی بار آپ کے ساتھ یہ الفاظ ٹکراتے جو کبھی سوتے وقت اس کی زبان سے نکلا کرتے تھے۔ آج کا دن کتنا کھٹا تھا۔ اس برس کے ٹوکرے میں اگر بقایا دن بھی اسی قسم کے ہوئے تو مزہ آ جائے گا۔ اور راتیں خواہ تاریک ہوں یا منور، اس کی نظر میں داستانیں تھیں جن کو وہ روز طلوع آفتاب کے ساتھ ہی بھول جاتا تھا۔ 4 برس سے وہ اسی طرح زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک اونچے چبوترے پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں ہتھوڑا لیے۔ زمانے کا آہنی فیتا اس کے سامنے سے گزر رہا ہے اور وہ اس فیتے پر ہتھوڑے کی ضربوں سے اپنا ٹھپا لگائے جا رہا ہے۔ ایک دن جب گزرنے لگتا ہے تو وہ فیتے کو تھوڑی دیر کے لیے تھام لیتا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر کہتا ہے، اب جاؤ، میں تمہیں اچھی طرح استعمال کر چکا ہوں۔ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کرتا ہے کہ ہم نے فلاں کام فلاں وقت پر کیوں نہیں کیا، اور یہ پچھتاوا وہ دیر تک محسوس کیا کرتے ہیں، مگر اسے آج تک اس قسم کا افسوس یا رنج نہیں ہوا جو وقت سوچنے میں ضائع ہوتا ہے۔ وہ اس سے بغیر سوچے سمجھے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتا تھا، خواہ انجام کار اسے نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ اگر سوچ سمجھ کر چلنے ہی میں فائدہ ہوتا تو ان پیغمبروں اور نیکوکاروں کی زندگی تکلیفوں اور ناکامیوں سے بھری ہوئی ہرگز نہ ہوتی، جو ہر کام بڑے غور و فکر سے کیا کرتے تھے۔ اگر سوچ بچار کے بعد بھی نقصان ہو یا ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ غور و فکر میں پڑنے کے بغیر ہی نتائج کا سامنا کر لیا جائے؟ اسے ان 4 برسوں میں ہزارہ ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا تھا، صرف منہ ہی نہیں بلکہ ان کو سر سے پیر تک دیکھنا پڑا تھا، مگر وہ اپنے اصولوں پر اسی طرح قائم تھا جس طرح تند لہروں میں ٹھوس چٹان کھڑی رہتی ہے۔ آج رات 12 بجے کے بعد نیا سال اس کے سامنے آ رہا تھا اور پرانے سال کو وہ ہضم کر گیا تھا بغیر ڈکار لیے۔ نئے سال کی آمد پر وہ خوش تھا، جس طرح اکھاڑے میں کوئی نامور پہلوان اپنے نئے مد مقابل کی طرف خم ٹھونک کر بڑھتا ہے، اسی طرح وہ نئے سال کے مقابلے میں اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، میں تم جیسے 4 پہلوانوں کو پچھاڑ چکا ہوں، اب میں تمہیں بھی چاروں شانے چت گرا دوں گا۔ جی بھر کر خوشی منانے کے بعد وہ نئے کیلنڈر کی طرف بڑھا جو میلی دیوار پر اوپر کی طرف سمٹ رہا تھا۔ تاریخ نما سے اس نے اوپر کا کاغذ ایک جھٹکے سے علیحدہ کر دیا اور کہا، ذرا نقاب ہٹاؤ تو دیکھوں تمہاری شکل کیسی ہے۔ میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا مالک، تمہارا سب کچھ۔ 1 جنوری کی تاریخ کا پتا اریاں ہو گیا۔ ایک قہقہا بلند ہوا اور اس نے کہا، کل رات تم فنا کر دیے جاؤ گے۔